من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تا 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تا 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم لوگ، تحبون اللہ، محبت رکھتے ہو اللہ سے، اگر تم لوگوں کو محبت ہے اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے ذنوبکم، گناہ. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والے، رحیم، بہت ہی زیادہ مہربان ہے. قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم لوگ پشت پھیرو گے، روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ،
تو بے شک اللہ تعالی لا یحب الکافرین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالی نے منتخب فرمایا، چن لیا آدم کو، ونوح اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور حضرت عمران رحمہ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد کو بعض سے فضیلت عطا فرمائے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ، جس وقت کہا عمران کی بیوی نے، اذ قالت امرأۃ عمران، جس وقت کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، ربی انی نذرت لک، بے شک میں نے نظر مانگی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کردہ ہے، فتقبل منی، سو تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر جس وقت اس نے اسے جنا، قالت کہنے لگی، رب اے میرے رب، انی وضعتها انثی، میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو، بما وضعت جو اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کالانثی لڑکی کی طرح، وانی سمیتها مریم اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، فتقبلها سو تو اسے قبول فرما لے، فتقبلها ربها تو اس کو قبول کر لیا اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی طرح قبول کرنا۔ یہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تو اس کا بیان انشاءاللہ کل میں کروں گا۔ ان آیات کریمہ کا جہاں تک تلاوت ہوئی وہاں تک ترجمہ ہوا، آیت نمبر 32 تا 36 تک۔ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو اپنے لیے پیدا فرمایا کہ یہ لوگ میری عبادت کریں، لیکن دنیا میں رہنے والے لوگ بنیادی طور پر دو طرح کے ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، جس طرح کہ اہل یہود، اہل نصارہ، جس طرح کے ہندو، یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے وجود کے قائل ہیں، جس طرح کے مسلمان اللہ کے وجود کے قائل ہیں، رب کی خدائی کے قائل ہیں۔ اہل یہود، اہل نصارہ، مسلمان، ہندو، یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ خاص شکلیں ان کو اللہ کو ماننے کے مختلف ہوں، اللہ کے وجود کی شکلیں مختلف ہوں،
لیکن اتنا ان سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود ہی کے قائل ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوربینوں سے دیکھا، خوردبینوں سے دیکھا، ہم نے انسان کے جسم کا ذرہ ذرہ بھی دیکھ لیا، پانی کے اندر خوردبین لگا کر اس کے اندر ذرات کو دیکھ لیا، دودھ کے اندر جو ہے آلات لگا کر ہم نے اس کے اندر ذرات دیکھ لیے، لیکن ہم چاند تک پہنچ گئے، آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ہم مشرق میں چلے گئے، مغرب میں چلے گئے، شمال میں چلے گئے، جنوب میں چلے گئے، فضاؤں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، گہرائیوں کو دیکھا، لیکن وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ ہم نے رب کو نہیں پایا، ہم رب کو دیکھ نہیں سکے، ہم رب کو دیکھ نہیں سکے۔ تو ایک زمانہ تھا، سن یہ تقریباً 1300 یا 1436 یا 38 کا، تقریباً 1936 37 38 کا زمانہ تھا، جب روس اپنے عروج پر تھا اور ایک گھمنڈ، ایک تکبر اس کا سر کو جھکنے نہیں دیتا تھا، اپنی اکڑ میں تھا، پورے عروج پر تھا۔ سن 1937-38 کی بات ہے۔ اس وقت یہ لوگ اپنی ہر دھرمی میں یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے 2 جنازے نکالے، ایک جنازہ العیاذ باللہ خدا کا، اور دوسرا جنازہ کچھ ضرورت کی چیزوں کا، یعنی کہ مذہب سے جڑی ہوئی چیزوں کا، ایک جنازہ خدا کا، دوسرا جنازہ مذہب کا، اور دونوں کو کسی چیز پر لاد کر اپنے ملک کی سرحد سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا کہ یہ 2 چیزیں بنیادی ہیں جو دنیا کے اندر فساد قائم کرتے ہیں، خدا اور مذہب۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ہم نے ان دونوں کے جنازے نکال دیے، اب کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اب کبھی جو ہے مذہب کے نام پر لڑائی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، اور ان لوگوں نے قتل عام کیا، مسلمانوں کو قتل عام کیا، اور روس کے ارد گرد جتنے بھی مسلمان آبادیاں تھیں سب کو انہوں نے شہید کیا، اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے ان لوگوں نے، اور یہ ظلم کی جب انتہا پر پہنچے تو انہوں نے جنازے بھی نکال دیے خدا کا اور مذہب کا۔ تو ان لوگوں نے کہا آج کے بعد امن قائم ہوگا، جھگڑے نہ ہوں گے، بستی کی بستیاں ان لوگوں نے اپنے علاقے سے اجاڑ دی۔ تو خدا کا اللہ رب العزت کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، کچھ زمانے کے بعد ہٹلر اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کے لاکھوں فوجیوں کو جو ہے جہنم واصل کیا۔ ہٹلر نے ان پر حملہ کیا اور یہ لوگ اس قدر ڈر گئے، اس قدر سہم گئے کہ یہ لوگ اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب میں اعلان کرایا کہ جو جس مذہب کا قائل ہے، جو جس خدا کی پوجا پاٹ کرتا ہے، وہ اپنے رب سے، اپنے خدا سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، اس ظلم کو ختم کر دے، اس جھگڑے کی لڑائی کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے۔ تو اس نے لوگوں میں اعلان کرایا۔ تو ایک وقت تھا یہی لوگ اللہ کے وجود ہی کے قائل نہ تھے، اور پھر کچھ وقت آیا کہ اللہ اللہ کہنے لگے، اللہ اللہ کہنے لگے۔ تو کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی رہے ہیں اور آج بھی ہوں گے بے شمار کہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت کے وجود ہی کے قائل نہیں۔ تو ہٹلر نے حملہ کیوں کیا کہ یہ سازشی قسم کے لوگ ہیں، یہ یہود، کیونکہ روس میں زیادہ اہل یہود آباد تھے، تو کہنے لگے کہ یہ سازشی قسم کے لوگ ہیں،
اور یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کی یہ کھلے عام سر عام یہ لوگ قتال نہیں کرتے، یہ لوگ چھپ چھپا کر اندرونی کھانا جنگی کرتے ہیں اور اندر سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سازشیں رچا کر اور مختلف جو ہے طریقوں سے ہیلوں سے خود پیچھے چھپے رہتے ہیں اور چھپ چھپا کر یہ وار کرتے ہیں کہ جس سے دنیا کا اندر زمین کا اندر فساد قائم ہوتا ہے اور لوگوں میں جو ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اور یہ مال کے اعتبار سے بھی یہ ان کا غلبہ ہے، مالی قوت کے اعتبار سے بھی ان کا غلبہ ہے، اور افرادیت کے اعتبار سے بھی ان کا غلبہ ہے، علمی اعتبار سے بھی ان کا غلبہ ہے۔ تو ہٹلر نے ایسا زور آور ان لوگوں پر حملہ کیا کہ آج تک اس کا حملہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، ان کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جب اللہ رب العزت کی خدائی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ایک شخص کو عذاب کی صورت میں ان لوگوں کو پر مسلط کر دیا۔ تو دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے وجود ہی کے قائل نہیں ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کو رب ہی نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، جو لوگ بھی دنیا کے اندر آباد ہیں اور لوگوں میں سے جو شخص بھی کوئی یہ کہے کہ مجھے رب سے محبت ہے، تو اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ان میں اعلان کر دیجئے کہ مجھ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی پیروی کرو، میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ، میرے نبی کی جتنی بھی احادیث قولاً ہیں یا فعلاً ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث مبارکہ جو ہے نقل ہوئی ہیں تو ان پر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو فعلاً ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنی زندگی میں کام کیے، ان تمام کے تمام کاموں کو اپناؤ گے تو اس سے تمہیں تمہارے رب سے محبت ہونے کی دلیل ملے گی کہ تمہیں اپنے رب سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی جب تک تمہارے دلوں میں رسول کی محبت نہ ہوگی، جب تک تمہاری زندگیوں میں رسول کی پیروی نہ ہوگی، جب تک تمہاری زندگیوں میں رسول کی اتباع نہ ہوگی، سنت نبی علیہ السلام کی پوری طرح تابع داری نہ ہوگی، اس وقت تک تمہیں اپنے رب سے محبت نہیں ہو سکتی، نہ ہی تمہاری محبت قبول کی جا سکتی۔ رب سے محبت تبھی ہوگی جب تم رسول سے محبت کرو گے، رسول سے محبت کرو گے، رسول کی پیروی کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگوں کو محبت ہے اللہ سے، فاتبعونی تو تم لوگ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ پھر دوبارہ سے تکرار کیا قل اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور تم لوگ اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے روگردانی کی اللہ سے، اگر تم نے روگردانی کی رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول سے روگردانی کرنا، رسول کے رسالت کو تسلیم نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین پر ہونے کا ایمان نہ رکھنا، یہ تمہارے ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور رسول سے محبت رکھنا، اس کو خاتم النبیین ماننا، ایمان رکھنا، اور جو ہے اللہ رب العزت کو ایک رب مان کر اس کی اتباع میں زندگی گزارنا، تو یہ تمہارے رسول اور اللہ سے محبت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ اور رسول کی محبت ایسے شخص کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت
نہ کرنا یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں سے محبت نہیں کرتا جن کے دلوں میں اللہ نہیں بستا، جن کے دلوں میں رسول نہیں بستا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک کی بھی کمی رہی تو اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ دونوں پر ایمان کامل ہونا انتہائی ضروری ہے، تبھی ایمان تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ سے کے رسول سے محبت جوڑنے کے لیے ہر زمانے میں میرے رب نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس رسول رسالت اور پیغمبری کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ 1,24,000 2,24,000 دونوں طرح کی روایات ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے جو ہے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اس کلمے کو پڑھے گا، اس کا اقرار کرے گا، مجھے رسول مانے گا اور ایک اللہ کے خدا مان کر اس کی جو ہے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور میرے طریقے کو اپنائے گا تو اسی کے لیے نجات ہے۔ اس کے علاوہ کہ اور کلمہ پڑھے گا تو ان کے زمانے میں اس کا ایمان معتبر نہیں تھا، ایمان قبول نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں کا یہاں پر ذکر فرمایا، کچھ پیغمبروں کا، سارے پیغمبروں کا تو نہیں، کچھ پیغمبروں کا یہاں پر ذکر فرمایا اور مطلقاً بیان کر دیا جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی اور محبت اللہ رب العزت کی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ کلمہ پڑھو گے، رسول کی رسالت کو اپناؤ گے تو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی آئے گی اور رسول کی پیروی کرنے کی بنا پر تمہیں اللہ ملے گا، اللہ سے محبت ہونے کی دلیل ملے گی۔ تو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو، چنا آدم کو۔ آدم علیہ السلام نے دعوت دی لوگوں کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لوگ کہہ اٹھو لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، تم لوگ یہ کلمہ پڑھ لو تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آدم علیہ السلام جن کو میرے رب نے چنا ہے وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہے۔ تو یہ کلمہ تھا، انہوں نے اس کلمے کی دعوت دی اور اس کلمے کی دعوت میں اللہ کی محبت تھی۔ جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا اس کو اللہ سے بھی محبت، اس کی نبی رسول حضرت آدم علیہ السلام سے بھی محبت۔ تو فرمایا میں نے چنا نوح علیہ السلام کو، انہیں منتخب فرمایا، انہوں نے بھی یہ دعوت دی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، پھر آئے وآل ابراہیم، آل ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد۔ آل ابراہیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت مدین علیہ السلام، حضرت مدائن علیہ السلام، حضرت کداد علیہ السلام۔ تو یہ 5 بیٹے تھے، ان 5 بیٹوں میں 2 کو رسالت ملی، پیغمبری ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باقی جو 3 بیٹے ہیں حضرت مدین، حضرت مدائن، حضرت کداد رحمہم اللہ تعالی علیہ، یہ 3 بیٹے انتہائی نیک، پاکیزہ، متقی، پرہیزگار لوگ تھے۔ اگرچہ ان کو رسالت نہیں ملی لیکن یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو بھی دین کی خدمت کے لیے چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح چنا، ان کی اولاد کو بھی اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے چنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے سے اولاد میں سے اولادیں، اولاد میں سے اولادیں، بے شمار پیغمبر آئے اور ان بے شمار پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح آل ابراہیم کو چنا اسی طرح آل عمران کو چنا۔ ائمہ تفاسیر نے آل عمران سے 2 تفسیریں نقل کی ہیں۔ آل عمران سے کون لوگ مراد ہیں؟ اگر عمران سے مراد عمران بن قیس ہیں، عمران بن قیس، تو عمران بن قیس سے ان کی اولاد میں سے پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی چنا دین کی خدمت کے لیے، اور یہ ان لوگوں کو رسالت ملی، ان لوگوں کو پیغمبری ملی، اور ان لوگوں نے لوگوں کو دعوت دی
دعوت توحید دی ہے اور ایک اللہ کی طرف بلایا. اور اگر عمران سے مراد عمران بن سامان یا سامان کیا الفاظ ہیں کہ عمران بن جو ہے سامان یا مسبان یہ الفاظ ہیں تو یہ ہیں، تو ان سے مراد وہ عمران ہے جو مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے. مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے، انتہائی متقی پرہیزگار پارساں تھے. کون؟ عمران بن سامان رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اللہ رب ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حنا، ان کی بیوی کا نام حنا تھا. تو یہ عمران تھے، یہ پیغمبر نہ تھے لیکن انتہائی نیک متقی پرہیزگار اور مسجد اقصی کے خطیب اور امام تھے. تو ان کی بیوی کا نام تھا حنا. اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام تھا ہارون، اس بیٹے کا نام تھا ہارون. لیکن وہ ہارون جو تھا ان کا بیٹا وہ جوانی میں ہی انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو انتہائی زیادہ غمگین ہوئے. اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، ایک زمانہ گزرا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ حضرت عمران رحمہ اللہ تعالی علیہ بھی بڑھاپے پہ پہنچ چکے اور اللہ رب العزت نے ایک بیٹا دیا، وہ بھی واپس لے لیا. تو پھر عمر طویل ہونے کے بعد حضرت عمران رحمہ اللہ تعالی کی یہ بیوی حضرت حنا اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازنا چاہا اور انہیں امید لگ گئی. تو پھر ہوا کیا؟ اب پیٹ میں کیا ہے یہ رب جانتا ہے، لوگ تو نہیں جانتے، اللہ تعالی جانتے ہیں پیٹ میں کیا ہے. تو انہوں نے نظر مانی، منت مانگی کہ اے اللہ میرے حمل میں جو بھی کچھ ہے میں اسے تیرے راستے میں نے اسے وقف کر دیا، میں نے تیرے راستے میں اسے دے دیا. تو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت حنا علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ منت مانگی. اور ہماری شریعت میں، شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ شریعت ہے، گزشتہ شریعت میں یہ اس کی اجازت تھی اس طرح کی منت مانگنے کی، لیکن اس شریعت میں اس طرح کی منت مانگنے کی اجازت نہیں جس کا انسان کو اختیار نہ ہو. انسان اس چیز کی منت مانگ سکتا ہے جس کا خود وہ مالک ہے. تو اولاد یہ ایسی ہے کہ جس کا اس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ علیحدہ جسم رکھتی ہے اور یہ علیحدہ جسم رکھتا ہے. خدا جانے جب اللہ اسے وجود دے دے وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. بے شمار اولادیں ایسی ہیں جو اپنے والدین کی ذرا بھر بھی قدر نہیں کرتی اور والدین کو والد نہیں سمجھتی، غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور ایک دشمن کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ الگ بات ہے، چونکہ وہ الگ حیثیت رکھتی ہے. تو اگر منت ایسی جس کو وہ پورا ہی نہ کر سکے تو ایسی چیز کی شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی منت مانگنے کی اجازت نہیں. ہاں جس کی خود مالک ہے، جو وہ خود کر سکتا ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں اتنی عبادات کروں گا، میں اتنے صدقہ خیرات کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اس طرح کی منت مانگنے کی اجازت ہے. تو اس شریعت میں بھی اس طرح کی منت مانگنے کی بھی اجازت تھی. تو انہوں نے حضرت حنا نے یہ منت مانگی کہ اے اللہ میرے حمل میں جو بھی کچھ ہے میں نے اسے تیرے راستے میں وقف کر دیا، دے دیا. تو انہوں نے یہ منت مانگی، لیکن اللہ کی طرف سے ہوا ایسا کہ اللہ رب العزت نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی. اور بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مریم کا معنی، چونکہ یہ مریم جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے مریم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مریم کا معنی بیان کرتے ہیں کہ مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی. تو اللہ رب العزت نے چونکہ ان کا نام مریم تھا تو یہ مریم جو تھی انتہائی نیک، پاکیزہ، متقی، مطہرہ، پاکیزہ خاتون تھی جو اللہ رب العزت کی عبادت میں اس قدر مگن ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پوری زندگی ان کی عبادت کے اندر گزار دی. حضرت مریم علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے ان کو وجود دیا. تو حضرت حنا جو تھی ان کی ایک بہن تھی اور اس بہن کا نام جو ہے، اس بہن کا نام عائشہ، اشاع اس کی بہن کا نام تھا. اور یہ اشاع جو تھی یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی.
اور مسجد اقصی کے اس وقت جو کمیٹی تھی وہ تقریباً 29 افراد پر مشتمل تھی. مسجد اقصی کی جو کمیٹی تھی، مسجدوں کی جس طرح کمیٹیاں ہوا کرتی ہیں چند افراد پر، تو مسجد اقصی کے اس وقت جو کمیٹی تھی وہ 29 افراد پر تھی. کسی کے ذمے مسجد کی صفائی تھی، کسی کے ذمے مسجد کے پنکھے چلانا، کسی کے ذمے جو ہے اذان دینا، کسی کے ذمے جو ہے چٹائیاں صفے بچھانا، کسی کے ذمے جو ہے وضو وغیرہ کا انتظام کرنا، کسی کے ذمے مسجد کی صفائی کرنا، کسی کے ذمے انتظامی امور ہیں. غرض یہ مختلف کاموں پر مشتمل 29 افراد پر قائم وہ کمیٹی تھی. اور اسی کمیٹی کا ایک حصہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. اسی کمیٹی کے ایک فرد حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اب ادھر حضرت حنا نے منت مانگ لی، اور انہوں نے جیسے ہی اس بچی کو جنم دیا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے تو منت مانگی تھی کہ بیٹا دے گا. ان کے ذہن میں یہ تھی کہ مجھے اللہ بیٹا دے، ذہن میں یہ چیز تھی. تو بیٹا جس طرح میرا خامد انتہائی نیک متقی پرہیزگار ہے، حضرت عمران، کہ وہ ہر وقت مسجد کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، ساری دین کی ذمہ داریاں ان کو پر ہے. تو ماں کے بیوی کے دل میں یہ جذبات آئے کہ حضرت عمران نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، تو میرے اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے کہ جس کو میں ان کی جگہ یہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن اللہ بیٹا دے دے تو وہ بھی اپنے والد کی طرح اسی طرح مسجد کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، اسی طرح امام اور خطابت کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. یہ کس کی تمنا تھی؟ حضرت حنا کی. آج کے دور میں ہے کسی کی تمنا یہ؟ آج کے دور میں تو یہ ہے میرا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا دوسرا بیٹا بھی افسر بن جائے، میرا بیٹا پائلٹ ہے، میرا دوسرا بیٹا بھی ہے. غرض یہ کہ ملک کی خدمت کرنا یہ بھی عظیم عبادت ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت ہو سکتی ہے؟ ہر وقت اپنا اوڑھنا بچھونا دین کے کاموں میں لگا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ جس کی نسبت براہ راست اللہ کی ذات سے ہو، جس کلام کی نسبت براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، جس کی نسبت براہ راست اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی خدمت کی چیز ہو سکتی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث بھی قرآن سے تعلق رکھتی ہے، قرآن بھی حدیث سے تعلق رکھتا ہے، قرآن بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے. تو حدیث وہ جو قرآن کی شرح ہے، قرآن وہ جو حدیث کا متن ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے بڑی کسی عبادت کو نہیں قرار دیا قرآن حدیث سے بڑھ کر. تو آج ہماری سوچیں بدل گئی کہ اولادیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ فلاں محکمے میں چلا جائے یا فلاں محکمے میں چلا جائے. اب نیت کس کی ہے خدمت کی؟ اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، نیت کس کی ہے خدمت کرنے کے ملک کی؟ نیت کس کی ہے خدمت کرنے کے عوام کی؟ نیت کس کی ہے ملک کی اساسوں کو عروج دینے کی؟ اب نیت تو اس چیز کی ہے کہ پیسہ کہاں سے ملے گا، تنخواہیں کہاں سے زیادہ ملیں گی، بزنس کہاں سے زیادہ عروج پر آئے گا. سکول والوں کی سکول میں یہ خدمت ہے کہ پیسہ کس طرح کمایا جائے. تو ہر محکمے میں ایک نیت بنی ہوئی ہے کہ پیسہ کس طرح زیادہ حاصل ہو. اب خدمت وغیرہ کے چکروں کو چھوڑو، خدمت کا تو دور تک بھی تصور نہیں ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کچھ بہت سارے ایسے بھی ہیں الحمدللہ ان کی نیتیں درست ہیں، ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے انہیں اپنی اولادوں کو جو ہے اس کام میں لگا دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مقصد ہی صرف پیسہ بٹورنا ہے، جن کا مقصد ہی صرف مال و متاع کا حصول ہے، خدمت تو دور تک نہیں ہے. تو وہ حضرت حنا تھی جنہوں کی یہ تمنا تھی کہ اے اللہ ایک اور بیٹا دے دے تو وہ بھی اپنے والد کے طرح مسجد کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. اور مسجد کا امام جو بن جاتا ہے ضروری نہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ ملک کے فیصلے نہ کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے امام تھے، پوری دنیا کے خطیب تھے، پوری دنیا کے مقتدا تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ملک کے انتظامات اور امور کہاں سے چلایا کرتے تھے؟ مسجد نبوی سے. فاروق اعظم، صدیق اکبر، ذوالنورین، حیدر کرار کہاں سے فیصلے کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی سے. تو
اللہ رب العزت مسجد نبوی سے بھی سارے کام لے سکتا ہے، تو اللہ رب مسجدوں سے بھی سارے کام لے سکتا ہے۔ تو حضرت حنا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے منت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت الہام فرمایا انہیں، یا انہیں کشف ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں تجھے بیٹی دے رہا ہوں نا، بیٹا وہ نہیں کر سکتا جو بیٹی کرے گی، جو بیٹے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو آپ کی بیٹی سے لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کیا الفاظ ہیں کہ یہ جو بیٹی ہے بیٹے کی طرح نہیں ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑا کام لینے والے ہیں۔ جب یہ بیٹی آئی تو پھر کیا ہوا، جو 29 افراد پر مشتمل کمیٹی تھی، 29 افراد پر، وہ سب کے سب آپس میں اس کوشش میں تھے کہ اس بیٹی کی خدمت میرے ذمے آ جائے۔ آج کسی کے ذمے کوئی بیٹی لگا دی جائے تو وہ بھاگتا ہے، میں کس طرح اس کے اخراجات برداشت کروں، کس طرح اس کی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا، امام اور خطیب کی بیٹی کو اپنے لیے سعادت سمجھنا، یہ ہماری امام کی بیٹی ہے، یہ ہمارے خطیب کی بیٹی ہے۔ تو اس وجہ سے 29 افراد میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ اس بیٹی کی خدمت مجھے کرنے کا موقع ملے، یہ سعادت مجھے ملے۔ تو یہ تنازع یہاں تک پہنچ گیا کہ انہیں قرآن اندازی کرنے کی نوبت آئی، اور جب قرآن اندازی کا طریقہ یہ اپنایا گیا، جو لکھنے والے قلم ہوتے ہیں، لکھنے والے قلم، ان قلموں کو لیا گیا اور ہر ایک نے ایک ایک قلم پر نشانات لگائے، اور جو ہے دریا کے اندر، نہر کے اندر ان قلموں کو ڈالا، اور یہ ہوا جس کا قلم پانی کی مخالف سمت چل پڑا یا جس کا قلم رک گیا، دونوں طرح کے تفاسیر ہیں، تو اس کے ذمے ہوگی اس بیٹی کی خدمت کرنا، اس مریم کی خدمت کرنا اس کے ذمے ہوگا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ سب کے سب قلم پانی کے بہاؤ کی سمت بہہ گئے، ایک قلم رک گیا یا ایک قلم مخالف سمت چل پڑا، جس طرح سے پانی آ رہا اس طرح وہ قلم چل پڑا۔ تو وہ قلم کس کا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام سے خدمت لی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر مسجد اقصیٰ کے اندر ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر ایک چوبارہ تھا، اس چوبارے کے اندر جالی دار کھڑکیاں تھیں جو حضرت جو ہے مریم علیہ السلام کے لیے منتخب فرمایا، اس کو دروازے کو بند کر چلے جاتے، اور حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اسی کا اندر ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے، اپنا رب کو راضی کرنے کے لیے مشغول رہتی۔ پھر اسی پاکیزہ خاتون سے، اسی پاکیزہ مطہرہ خاتون سے اللہ رب العزت نے پیغمبر کے جسم کو وجود دیا، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے، بغیر کسی مرد کے چھونے کے، اور وہ پاکیزہ خاتون تھی، اللہ رب العزت نے ان کے جسم سے ایک پیغمبر کو وجود دیا، اور اس پیغمبر کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت جو ہے ان کا قرب قیامت عرب کی ہی ایک خاتون سے یہ نکاح کریں گے، اور ان کا نکاح ہوگا، اور ان کے اللہ رب العزت 2 بیٹے انہیں عطا فرمائیں گے، 2 بیٹے عطا فرمائیں گے، اور 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو لانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، 40 سال گزاریں گے، اور اس کے بعد عام مرنے والوں کی طرح دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اور جو ہے اس طرح حضرت اللہ رب العزت نے آل عمران سے کام لیا کہ ان کے جسم سے، ان کے جو ہے بیوی کے بدن سے حضرت مریم کو وجود دیا، پھر مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود دیا، اور یہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا آدم کو، ونوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، آل العالمین تمام جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد کو اللہ رب العزت نے فوقیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ جس وقت کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا وہ آزاد ہوگا، میری طرف سے اسے قبول فرما لے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ پھر انہوں نے جنم دیا ایک لڑکی کو، کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ
خوب جاننے والے ہیں جو کچھ بھی اس نے جنم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوگی، بے شک اس کا نام اس نے رکھا مریم، اور میں پناہ میں دیتی ہوں آپ کے اور اس کے شیطان مردود سے، اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، شیطان اپنا اثر اس میں چھوڑتا ہے۔ جو بھی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے شیطان اس میں اپنا اثر چھوڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شیطان کے اثر سے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی، حضرت جو ہے حنا رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے یا پیغمبروں کی حفاظت ہوتی ہے شیطان کے اثرات سے، یا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے اور مریم علیہ السلام پیغمبر تو نہ تھی، ان کو رسالت تو نہ ملی، لیکن انتہائی متقی پرہیزگار خاتون تھی، عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ اللہ رب العزت نے ان سے جو ہے ان کی پوری زندگی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے جو ہے قبول فرمایا۔ تو حضرت حنا علیہ السلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ رب العزت نے شیطان کے اثر سے ان کی حفاظت فرمائی، تو یہ ان کی دعا کی برکات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں قبول کیا، اور پھر قبول ایسا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے پیغمبر کو وجود دیا، اور وہ پیغمبر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کے مان کر چلنے والے، زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور جو ہے شیطان کے راستے پر نہ چلے، توحید کے راستے پر چلے اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے۔ تو اب قیامت تک قائم رہنے والی صرف ایک ہی شریعت ہے، اور وہ شریعت محمد علیہ السلام کی شریعت ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور جو ہے اتباع صحابہ ہے، اتباع تابعین ہے، اتباع فقہاء کرام ہے۔ تو ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہے، اگر ان سے ہٹ کر زندگی گزاری تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔